سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے تعلق سے بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نماز۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسراء اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7 آسمان پہ گئے اور سدرۃ المنتہا پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتیں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائیں تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غنودگی طاری تھی۔ آپ کو ایک جگہ لے جا کر لٹا دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا، اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہی ہوتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو چنا اور آپ کی امت فطرت پہ ہیں۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبرائیل نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور سوال رسول۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ بھی جبرائیل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان قد کے ہیں اور سرخ رنگت ہے، بال گھنگرالے کندھوں تک اور ایسا کہ جیسے ابھی ابھی نہائے ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا اے پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر جبرائیل آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی پہلے اور دوسرے آسمان کی طرح پوچھ تاچھ ہوئی، اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی، اور آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسا کہ پچھلے آسمانوں پر۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی وجہ جاننا چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے چھوٹی ہوگی، بس اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر آپ آخری اور ساتویں آسمان پہ گئے اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال نیک اور سوال بیٹے اور سوال نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کے ایک دم سیدھ میں ساتویں آسمان پہ ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تلک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہیں، اور 2 نہریں دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے جہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا۔ آپ آگے بڑھے۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ آپ کو معراج میں کیا ملا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مجھ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا؟ تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا۔ کچھ روایات میں ہے کہ 10۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے واپس جانے اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ
तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का भी हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज़ आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं, बेशक वो तादाद में 5 हैं, मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने कौल से फिरा नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले। कुछ रिवायत में है कि यहाँ भी आपके सामने जिब्राईल ने 3, किसी रिवायत में 4 प्याले पेश किए, जिनमें शराब, शहद, दूध और पानी था। फिर आपसे कोई एक प्याला उठाने को कहा गया। आपने दूध का प्याला उठाया। जिब्राईल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप फितरत पे हैं, मतलब ईमान के साथ सही दीन पे हैं। इस मेराज के सफ़र के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहर कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर कराई गई। आपने जहन्नम के दारोगा, जिसका नाम मालिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रहा था। आपने पूछा कि ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा कि एक शख्स के बड़े बड़े होंठों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। फिर तुरंत ही होंठ वापस आते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी मगर उसके हुक्म का इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़यात पेश आए, जिन्हें किसी और पोस्ट में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी जो एक काफ़िले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुँचे, मगर आपको ये ख्याल परेशान कर रहा था, क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे? आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा, कुछ हुआ है क्या? आपने उसे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को गया। अबू जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस भी आ गए? आपने फरमाया, हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया, हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अक्सा गए थे। मगर किसी ने भी यकीन न किया, बल्कि वो हंसने लगे और अपने सरों पे हाथ रख लिया। उन्हें लगा ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक्सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफ़र करके ये वापस भी आ गए? उन्होंने आपकी बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे, उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुश्किल जान पड़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो गए थे, मगर एक एक चीज़ याद कैसे रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने कर दिया और वो मक्का वालों के सवालों के जवाब देने लगे। बावजूद इसके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को आपके खिलाफ करने की साजिश रची और आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और बोला, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या ये बात गुमान में आती है कि कोई शख्स एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाए और फिर सुबह तक वापस भी आ जाए? अबू बकर ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अबू जहल बोला कि आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फ़ौरन जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो फिर ये झूठ हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता, और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, चाहे ये बात अक्ल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक़, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वाला। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ कहलाने लगे। ये मेराज का मुख्तसर वाक़या है, जिसके लिए तफसीर इब्न कसीर, तफसीर अल तबरी,
تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ مختصر بیان ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس واقعہ کو لکھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کہیں ایسی بھول ہوئی ہو کہ غلط بیانی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔